الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 16واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 3 محرم الحرام 1445 ہجری ہے، یعنی نئے ہجری سال کا آغاز 3 دن سے ہو چکا ہے اور شمسی کیلنڈر کے مطابق 22 جولائی 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم اور فلسطین کے عنوان پر یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہوتے ہوئے، واحد ہوتے ہوئے اس زمین دنیا پر 2 قبلے مقرر فرمائے ہیں۔ مختلف شریعتوں میں، مختلف زمانوں میں مسجد الاقصی شریف وہ بھی قبلہ رہا اور اب کعبہ شریف یہ بھی قبلہ ہے۔ تو ایک روئے زمین پر ایک اللہ نے 2 قبلے کیوں بنائے؟ یہ اس کی کئی حکمتیں ہیں اور ان میں سے چند حقائق ہم عرض کر سکتے ہیں۔ بالیقین مکمل حقائق اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یروشلم کے حوالے سے اور مسجد الاقصی شریف کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ وہاں پر عملی طور پر یروشلم پر اس وقت صہیونی ٹولہ قابض ہے جو اپنے آپ کو مذہب کے لحاظ سے یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ان کا دجل، ان کا جھوٹ، ان کا فریب، ان کا ظلم، ان کا تضاد یہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اور اپنے آپ کو سچا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ دلیل اس بات کی یہ ہے قرآن و حدیث میں سے بھی اور ان کی کتابوں میں سے بھی کہ جودائزم، جیوازم، یہودیت یہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مسلمان اور عیسائی اور یہودی یہ سب نبی مانتے ہیں۔ تو جب یوسف علیہ السلام نبی ہیں تو ایک نبی کا قاتل یعنی جودا وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ سادہ لفظوں میں یوسف علیہ السلام کا قاتل جودا ایک نبی نہیں ہے۔ تو جب جودا ایک نبی نہیں ہے تو پھر جودا کے نام پہ جودائزم کیسا، جیوازم کیسا، یہودیت کیسا ہے؟ یعنی جب جودا نبی ہی نہیں ہے تو یہودیت کوئی مذہب ہی نہیں ہے، اور جب یہودیت کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو پھر یہودیوں کو یا یہودیوں کی کھال اوڑھ کر سامنے نظر آنے والے صہیونیوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یروشلم میں مسلمانوں کی مسجد الاقصی شریف کو شہید کر کے تو اپنا ٹیمپل بنانے کی بات کریں، کیونکہ جب یہودیت، جودائزم کوئی مذہب ہی نہیں ہے، کوئی الہامی مذہب ہی نہیں ہے یہ، تو کیا حق بنتا ہے ان کا کہ وہ ایک عبادت گاہ کو توڑ کے اپنی عبادت گاہ بنانے کی بات کریں؟ عبادت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ نے جن انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ان میں سے انتہائی شان والے ایک نبی ہیں یوسف علیہ السلام، وہ نبی جن کو جودا نے بھی سجدہ کیا تھا۔ لہٰذا جودائزم والے سولومن ٹیمپل بنانے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ جودا نے یوسف علیہ السلام کو بعد میں سجدہ بھی کیا تھا اور شروع میں ان کو قتل کرنے کی بھی سازش کی تھی۔ یہ دونوں دلیلیں ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، اس لیے یہی ہماری دلیل ہے، یہی ہمارا موقف ہے، یہی ہمارے حق ہونے کی ثبوت ہے، دلیل ہے، بات ہے کہ یروشلم پر، مسجد الاقصی شریف پر حقدار آج کے مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہیں، کیونکہ یہودیت جودا کے نام سے جڑی ہے، اور جودا پہلے یوسف کا قاتل تھا علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا قاتل جودا تھا، اور بعد میں یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے والا بھی جودا تھا۔ لہٰذا جودا کے نام پر کوئی مذہب اس یروشلم میں عبادت گاہ کا حقدار نہیں ہے۔ اب آج کے پروگرام میں اگلی بات کرتے ہیں کہ ان صہیونیوں نے
خطہ عرب کے نجدی العقیدہ حکمرانوں کو جس طرح سلطنت عثمانیہ توڑ کے بٹھایا تھا وہ حقیقت دنیا جانتی ہے، لیکن ان وہابیوں کا، ان نجدیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی یہ دنیا سے شرک کو ختم کرنے آئے ہیں اور یہ خالص توحید کا نعرہ لے کے اٹھے ہیں۔ اور ان وہابیوں کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کا موقف یہ ہے کہ جی شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ تو بھئی اگر شرک ناقابل معافی جرم ہے تو آج مسلمان 2.5 ارب کی تعداد تک کیسے پہنچ گئے؟ کیا صرف بچے پیدا کرنے کی وجہ سے 2.5 ارب تک پہنچے ہیں، یا دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی قبول اسلام کیا ہے؟ تو اگر آج 2023 عیسوی میں بھی کوئی بت پوجنے والا ہندو یا کوئی بچھڑا پوجنے والا ہندو یا کوئی بھی مشرک اگر وہ اسلام قبول کر سکتا ہے، دائرہ اسلام میں آ سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم اس آخری شریعت میں نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں اس آخری شریعت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ اس آخری شریعت میں شرک ناقابل معافی نہیں ہے، قابل معافی ہے، یعنی شرک کی معافی ممکن ہے۔ آج بھی ہندو مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نجدی کا عقیدہ جھوٹا ہے، نجدی دجالی گروہ ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ جی شرک کی معافی نہیں ہے۔ ہمیشہ اس نجدی نے شرک کے نام پر صرف مسلمانوں کو قتل کیا ہے جو پہلے سے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو پہلے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مزارات پہ اولیاء کے حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اور اس نے نجدی گروہ نے ہمیشہ فتنہ کن کا اٹھایا؟ چرسیوں کا، بھنگیوں کا، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ناچنے گانے والی بیکار فضول قسم کی عورتوں کا بہانہ لگا کر کے یہ مزارات پہ بم دھماکے کرتے ہیں اور ہمیشہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے جا کے ہندوؤں کے مندروں میں بھی دھماکے کیے ہیں؟ میں ان کو اکسا نہیں رہا، بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ نجدیوں نے کبھی مندروں میں جا کے بم دھماکے نہیں کیے، خصوصاً انڈیا میں تو بالکل نہیں کیے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی انہوں نے بم دھماکے کیے ہیں مسلمان ممالک میں کیے ہیں، مساجد میں کیے ہیں، مزارات پہ کیے ہیں، کس بات پر؟ کہ جی ہم شرک کو ختم کرنے آئے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، تمہارا عقیدہ باطل ہے۔ تم یہ کہتے تھے کہ شرک کی معافی ممکن نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے مشرکوں کو کلمہ پڑھایا۔ تو اگر حضور 13 سال مکہ کے مشرکوں کو تبلیغ فرماتے رہیں اور کلمہ پڑھاتے رہیں، اور آج 2023 عیسوی میں بھی کوئی بت اور بچھڑا پرست مسلمان ہو سکتا ہے، تو پھر یہ ثبوت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ نجدی عقیدہ باطل ہے۔ پھر نجدیوں نے دوسرا یہ فتنہ، یہ وسوسہ کھڑا کیے رکھا پچھلے 100 سال، 150 سال، کہ جی کوئی اللہ کی صفتوں میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس حقیر نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے، علم، بصارت، سماعت، دیگر کئی شانیں ہیں جو اللہ نے مخلوقات کو دے دی ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں زندگی دی، تو کیا اللہ کی زندگی میں کوئی کمی ہوئی؟ کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ تو اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہوتا ہے۔ ہاں، مخلوقات میں تو اللہ نے وہ صفتیں بھی رکھ دی ہیں، مخلوقات کو تو اللہ نے وہ صفتیں بھی دے دی ہیں جو اس کی اپنی ذات میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جو اس کے شایان شان نہیں ہیں۔ یعنی اولاد اس کی ایک مثال ہے کہ اگر صفات کے حوالے سے شرک اور توحید کے درمیان خالص توحید کی حد فاصل بیان کرنی پڑے تو یہ نجدی کر کے دکھائیں کہ جب مخلوقات اولاد والے ہیں اور اللہ اولاد سے پاک ہے، تو پھر صفات کے نام پہ جو تم نے 100 سال دھجل دیا کہ جی اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، او بھائی اللہ نے تو مخلوق کو وہ صفتیں بھی دے دی ہیں جو اس کے اپنے شایان شان نہیں ہیں۔ لہٰذا تمہارا یہ شرک کے حوالے سے اور خالص توحید کے حوالے سے یہ 150 سالہ فتنہ، یہ فتنہ ہی ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ ادھر جو مسجد الاقصیٰ پہ عملی طور پہ قابض ہیں وہ جیوازم کا نام لیتے ہیں، جودائزم کا نام لیتے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں، ان کا مذہب بھی باطل ہے۔
اور ادھر یہ نجدی شرک اور خالص توحید کی بحث میں الجھا کر یہ جو برطانیہ کی مدد سے مکے پر قابض ہیں، مذہب ان کا بھی باطل ہے، مذہب ان کا بھی جھوٹا ہے۔ یہ دونوں کے لیے غور طلب بات ہے کہ یروشلم والے اپنے جودائزم کو سوچیں کہ کیا جودا نبی تھا، اور یہ مکہ والے اور ان کے جو حمایتی ہیں یہ سوچیں کہ کیا اگر آج 2023 میں ایک مشرک مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر نجدی عقیدہ باطل مانا جائے گا جب وہ یہ کہتے رہے کہ جی شرک تو ناقابل معافی ہے، تو یہ نجدی بھی جھوٹے ہیں۔ تو جب یہ دونوں جھوٹے ان قبلوں پر حاکم ہیں تو ماننا پڑے گا کہ یہ فتنہ دجال کا زمانہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، المسیح الدجال والے فتنے کو، اور دوسرے فتنے کو بخاری شریف کی حدیث کے مطابق نجد سے اٹھنے والے گروہ کو قرن شیطان قرار دیا۔ تو یہ دونوں شیطانی گروہ ہیں، یہ دونوں حزب الشیطان ہیں، اور ان کی شیطانیوں سے بچنے کے لیے نئے سال کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ جب ادھر خطہ عرب کے نجدی حکمرانوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے تھے، جیسے کہ 2020 میں دبئی نے اور دیگر ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کیے، تو ادھر ہندوستان پاکستان میں یہاں کے وہابیوں دیوبندیوں کو یہ پڑھا دیا گیا کہ اب آپ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اب آپ بھی اپنی مسجدوں میں یہ پڑھا کریں۔ یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ کوئی اب سنی بن گئے ہیں، وہ صرف سنیوں کو دھوکہ دینے کے لیے تھا، اور اپنی اس نجدیت پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا پردہ ڈالنے کے لیے تھا، تاکہ ان نجدی حکمرانوں کے چندوں پر پلنے والے یہ معاشرے میں اپنی عزت قائم رکھ سکیں کہ دیکھیں جی ہم تو محبت کی بات کرتے ہیں، ہم تو امام فاضل بریلی احمد رضا کے کلام کو بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تمہارا کلام کا پڑھنا صرف اس وقت شروع ہوا جب 2020 میں دبئی نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ سائن کیا، جب یہ ابراہیمی معاہدے سائن ہوئے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ ادھر ابراہیمی معاہدے سائن ہوتے ہیں اور اس کے فوری بعد اسرائیلی وزیر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلسطین نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں، فلسطین کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں۔ تو پہلے بھی اس حقیر نے عرض کیا کہ یہودیوں کی کتابوں میں جو پرانے نقشے بنے ہوئے ہیں، کئی ہزار سال پرانے نقشوں میں فلسطین کی ریاست نظر آتی ہے الگ، جودا کی ریاست نظر آتی ہے الگ، اسرائیل کی ریاست نظر آتی ہے الگ۔ تو اب یہ فلسطین کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جب اگر پرانے نقشوں میں جودا اور فلسطین دو الگ ریاستیں تھیں، تو پھر اب یہ سب فلسطین کو ہڑپ کر کے اسرائیل کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ غور طلب نکات ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی پردہ داری کرنے والے اور ابراہیمی معاہدے کرنے والے یہ دبئی اور دیگر حکمران اور ان کی ساتھی سعودی حکمران، یعنی ابھی تک بھی سعودیہ عرب نے دبئی کا بائیکاٹ نہیں کیا اسرائیل کے ساتھ دوستی کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے کہ سعودیہ دبئی کا دوست، دبئی اسرائیل کا دوست، لہٰذا یہ سب آپس میں دوست، اسی طرح یہ امریکہ کے دوست، اسی طرح یہ برطانیہ کے دوست، اسی طرح یہ بھارت کے دوست۔ حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے، عوام کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا، اب جب کہ یہ یروشلم کو عملی طور پہ صہیونیوں کے قبضے میں دے چکے ہیں، اور یہ مکہ والے بھی عملی طور پر امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی رکھتے ہیں، پیٹرو ڈالر کا کانٹریکٹ بھی ان کا ایسا ہے کہ 1975 سے آج 2023 تک $1 میں 4.25 ریال ہی نظر آتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ثبوت ہیں، دلیل ہیں کہ دونوں قبلوں والے جھوٹے ہیں، دجالی ہیں۔ اور یہ جو دجالی جس نے اب ترکی کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا اور ایران کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا، ان سعودیہ کے آل سعود نجدی العقیدہ حکمرانوں کو پھر یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ بالفور ڈیکلیریشن جو کہ ایک دہشت گردی کا معاہدہ تھا، ایک دہشت گرد کی طرف سے ایشو کیا گیا، ایک دہشت گرد کے حق میں ایشو کیا گیا، اور اس کی سالگرہ کے موقع پر MBS نے یہ بیان دیا تھا کہ ترکی اور ایران شیطانی طاقتیں ہیں۔ اور آج جولائی 2023 عیسوی میں محمد بن سلمان یعنی MBS کی حکومت ترکی کے ساتھ بھی ایگزیکٹو ڈیفنس کانٹریکٹ سائن کرتی ہے،
اور ایران کے ساتھ بھی سفارت خانے کھولے جا چکے ہیں، دوستی کے معاہدے ہو چکے ہیں، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اگر سعودیہ کی نجدی العقیدہ آل سعود کی حکومت ترکیوں کو پہلے مشرک قرار دیتی رہی اور اب ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر لیے، ایران کو پہلے کافر قرار دیتے رہے اور اب ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر لیے، تو پھر یہ لازم ہے کہ یہی آل سعود اور یہی نجدی العقیدہ حکمران اپنے سابقہ فتووں کو، کتابوں کو ختم کریں، کسی بھی طرح تلف کریں، زمین میں دبا دیں، ختم کر دیں، دنیا سے مٹا دیں، چھپا دیں، کیونکہ اب ان کے عمل نے ان کے عقیدے کو خود ہی غلط ثابت کر دیا کہ جس طاقت کو وہ شیطانی طاقت قرار دیتے رہے اب ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر لیے۔ مزید ان کے دجل کی حقیقتیں یہ ہیں کہ پاکستان میں وہابی العقیدہ حافظ سعید، ٹھیک ہے، وہ معروف نام ہے، وہ امریکہ کو تو طاغوت قرار دیتے ہیں لیکن امریکہ کے دوست سعودی حکمرانوں کو کچھ نہیں کہتے۔ اسی طرح وہ ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ بڑی شاندار گفتگو کرتے رہے، بڑی کمال تقریریں انہوں نے ریکارڈ کروائیں، اس میں سے بہت شاندار باتیں بھی دیکھنے کو سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان کا بھی ایک جو خفیہ پہلو، ایک جو فتنے والا پہلو وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ہمیشہ فلسطین کے حوالے سے اپنی تقریروں میں یہ بات کہتے رہے کہ پنجاب کے ماتھے پر وہ داغ ہے کہ یہاں کے لوگ اٹھے اور برطانوی فوج کا حصہ بن کے انہوں نے جا کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا۔ یہ اتنی بات سچ ہے، اتنی بات میں ڈاکٹر اسرار احمد سچے ہیں، لیکن مکمل سچ یہ ہے جو کہ ان کی طرف سے فتنہ یہ ہے کہ وہ مکمل سچ نہیں بتاتے۔ یہ بھی تو ساتھ بتائیں کہ پنجاب کے لوگوں کو اس دہشت گرد برطانیہ کی نوکری کا سبق کس نے پڑھایا تھا؟ وہ تو اس وقت کے ٹرانسلیٹر سر سید احمد خان نے پڑھایا تھا، جس نے فرشتوں کا بھی انکار کیا تھا، وہ جو واقعہ آدم علیہ السلام کی حقیقت سے بھی انکار کرتا ہے، اس واقعے کو صرف تمثیل قرار دیتا ہے، فرشتوں کا منکر ہے۔ اللہ کی قسم یہ حقیر ایک موقع پر ڈاکٹر اسرار احمد کے سامنے موجود تھا، سوال کیا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کیا واقعی سر سید احمد خان نے فرشتوں کا انکار کیا تھا؟ تو ڈاکٹر اسرار احمد نے جواب دیا کہ ہاں کیا تھا، لیکن وہ ایک الگ علمی بحث ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات اس حقیر نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے یہ نہ مشاہدہ کی ہو تو روز حشر اللہ تعالیٰ مجھے ڈاکٹر اسرار کے سامنے رسوا کرے، اور اگر یہ بات سچ ہے تو پھر جا کے ایمانداری سے مطالبہ کریں کہ تنظیم اسلامی والے جن کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے، وہ اتنے حصے کو بھی کھل کر کے لوگوں کو دکھائیں، بتائیں، سنائیں کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ تسلیم کیا تھا کہ ہاں سر سید فرشتوں کا منکر ہے۔ تو اب یا یہ کیا کوئی علمی بات ہے یا جہالت کی بات ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا اسلام کے بنیادی عقیدوں کی نفی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر اسرار کا فتنہ یہ ہے کہ وہ پنجاب کے ماتھے پہ لگنے والی پگ پہ داغ کا ذکر کرتے ہیں کہ جی پنجابیوں نے برطانیہ کے ساتھ جا کے سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا، تو بھائی اس توڑنے کے لیے ان پنجابیوں کو گورے کی نوکری کا سبق پڑھانے والے کو بھی تو برا کہو۔ یہ ہے وہ دجل کہ جو مکمل حقائق کو چھپا کر کے غائب کر دیا جاتا ہے تاکہ اگلی نسلوں کو سچ مکمل منتقل نہ ہو جائے۔ اچھا، اب اس سارے سیاق و سباق کے بعد اگلی بات یہ کہ وہ نجدی العقیدہ حکمران کہ اب جو ترکی کے ساتھ اور ایران کے ساتھ معاہدے کر چکے ہیں، اب اس سب معاہدے کے بعد مسلمانوں کی قوت تو مضبوط نظر آنی چاہیے، ادھر فلسطین پہ، غزہ پہ، شام پہ اسرائیلی حملے ختم ہونے چاہیے، لیکن کیا عجب فتنہ ہے کہ ادھر یہ ترکی، سعودیہ اور ایران اکٹھے ہوتے ہیں اور ادھر سے اسرائیل ببر شیر بنا ہوا ہے، فلسطینیوں کو، شامیوں کو، غزہ والوں کو مارتا چلا جا رہا ہے، قتل کرتا چلا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کرنے سے وہ باز آ ہی نہیں رہا، اور یہ ہے کہ جناب اپنی اپنی عوام کے لیے انہوں نے اسلحہ رکھا ہوا ہے، لیکن جہاں اس کا صحیح استعمال ہے
وہاں یہ استعمال نہیں کرتے۔ ابھی جولائی 2023 میں ترکی کے اندر ہونے والے مستقبل قریب کے ایک دفاعی ساز و سامان کی نمائش میں سعودیہ عرب اپنا اسلحہ وہاں پہ جا کے رکھے گا، دکھائے گا، پیش کرے گا، بیچے گا۔ اسی طرح پاکستان بھی اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے۔ لیکن ان سب مسلمان حکمرانوں سے یہ سوال ہے کہ یہ جنگ و جدال تمہیں عراق میں، شام میں، یمن میں، دیگر علاقوں میں تو یاد ہے، جہاں پہ جہاد کا یروشلم میں صحیح حق ہے وہاں پہ تم سب کیوں سوئے پڑے ہو؟ اور نئے سال کے حوالے سے یہ عرض ہے کہ یہ سب وہابی، دیوبندی، نجدی جو ہم سنیوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اپنے ہر عمل سے جی صحابہ کے عمل سے ثابت کرو، جی اپنے ہر کام کو صحابہ کے عمل سے ثابت کرو، تو عرض ہے کہ ہمارا اسلامی سال اس شخصیت کے عرس سے، اس شخصیت کی شہادت سے شروع ہوتا ہے کہ جنہوں نے 17 ہجری میں یروشلم کو فتح کیا تھا، مسجد الاقصی شریف کو مسلمانوں کے زیر انتظام لے آئے تھے۔ تو ان نجدی العقیدہ حکمرانوں کو صحابیوں کا وہ عمل کیوں یاد نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو جلیل القدر صحابی ہیں، جن کی خلافت کو یہ وہابی بھی مانتے ہیں۔ اس صحابی کی حقیقت کو شیعہ بھی مانتا ہے کہ جی 17 ہجری میں، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ 17 ہجری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو فتح کیا تھا۔ تو اے نجدی العقیدہ حکمرانوں، نئے سال کے اوپر یہ یاد رکھا کرو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمارا تو سال ہی اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ ہمارے سال کا پہلا دن اس شخصیت کا دن ہے جس نے یروشلم کو فتح کیا تھا۔ اور یہ وہ سبق ہے جو اس جیسے حقیر بتائیں گے جو دامن مصطفیٰ کی رحمت سے وابستہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔